بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، کین ٹیب پبلشر کی طرف سے آپ کو خوش آمدید۔ پیارے بچوں، اردو کی کتاب کے دوران جو کتابیں آپ کے پاس ہونی چاہیے ان میں سب سے پہلے اردو جماعت 7، اس کے ساتھ ساتھ ریسورس پیک ہونا چاہیے تاکہ آپ اس کتاب کو اچھی طرح سے سمجھ سکیں اور مشکل سوالات کو اس کی مدد سے آپ حل کر سکیں، اور کتاب کو مزید اچھی طرح سے سمجھنے کے لیے آپ کے پاس سمر پیک بھی ہونا چاہیے۔ آج ہمارا سبق نمبر 2 اور اس کا دوسرا حصہ ہم پڑھیں گے، جس میں ہم نعت اور اس کی تشریح کے بارے میں کچھ نئی باتیں سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلے آج کے حاصلات تعلم یعنی آج کے ایس ایل اوز کو دیکھ لیتے ہیں کہ ہم کون سے ایس ایل اوز پڑھیں گے۔ حاصلات تعلم کون کون سے ہیں؟ سب سے پہلے ہم حمد اور نعت میں فرق جان سکیں تو ہم حمد اور نعت میں فرق کریں گے۔ دوسرا ایس ایل او ہے ہمارا نئے الفاظ، معنی اور تلفظ سے واقف ہو سکیں۔ تو پیارے بچوں، آپ نے حمد غور سے سننی ہے تاکہ اگر آپ کے سامنے کوئی نیا لفظ آتا ہے تو آپ نئے الفاظ، ان کے معنی اور تلفظ سے آگاہ ہو جائیں۔ تو آپ نے یہ غور سے سننی ہے۔ اور ہمارا دوسرا ایس ایل او ہے نظم کی صنف نعت کے بارے میں جان سکیں۔ تو یہ ایس ایل او اور یہ ایس ایل او بنیادی طور پر آپ اس میں کنیکٹڈ ہیں۔ تو چلتے ہیں اور اپنی نعت شروع کرتے ہیں۔ پیارے بچوں، حمد اور نعت میں فرق۔ حمد اور نعت یہ آپ کو معلوم ہوگا۔ حمد کسے کہتے ہیں؟ وہ نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے یا صفات بیان کی جائیں یا اللہ تعالیٰ کے انعامات کا ذکر کیا جائے، ایسی نظم کو حمد کہتے ہیں۔ جبکہ نعت کسے کہتے ہیں؟ نعت جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف، ثنا اور مدحت بیان کی جائے، اسے کہتے ہیں نعت۔ تو ہم یہ اشعار پڑھیں گے تو آپ کو خود ہی معلوم ہو جائے گا یہ حمد ہے یا نعت ہے۔ تو چلتے ہیں اور اس نظم کو پڑھتے ہیں جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمد ہے، اور اس میں حفیظ جالندھری صاحب کا یہ کلام ہے۔ تو چلیں اس کو پڑھتے ہیں، اور آپ نے غور سے سننا ہے اور درست تلفظ بھی سیکھنا ہے تاکہ آپ کا الفاظ، معنی اور ان کے درست تلفظ والا ایس ایل او بھی حل ہو جائے۔ تو چلتے ہیں پہلے شعر کی طرف۔ پہلا شعر کیا ہے؟ آپ میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ محمد مصطفیٰ محبوب داور سرور عالم، وہ جس کے دم سے مسجود ملائک بن گیا آدم۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان کی گئی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت بیان کی گئی ہے۔ کیسے؟ محمد مصطفیٰ۔ مصطفیٰ کا معنی کس کو آتا ہے؟ جی، مصطفیٰ کہتے ہیں اس انسان کو جس کو چنا گیا ہو، جس کو چنا گیا ہو، اللہ کی طرف سے خاص کیا گیا ہو اور لوگوں سے ممتاز کیا گیا ہو، اسے کہتے ہیں مصطفیٰ۔ محمد مصطفیٰ۔ اس کے بعد کہا محبوب داور۔ داور کسے کہتے ہیں؟ یہ آپ کو نظر آ رہا ہے، انصاف کرنے والا اور منصف۔ محبوب داور اور منصف سے مراد کون ہے؟ اللہ تعالی۔ اللہ تعالی اس سے مراد ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا سرور عالم۔ سرور کسے کہتے ہیں؟ آپ کو نظر آ رہا ہے، سردار، بادشاہ، امیر، حاکم، قائد یا پیشوا، اسے کہتے ہیں سرور عالم، یعنی دنیا کے ہمارے قائد، امام، امیر، حاکم، بادشاہ، پیشوا، جو بھی آپ کہنا چاہیں۔ 3 صفات۔ اس کے بعد اگلے مصرے میں کہا وہ جس کے دم سے مسجود ملائک بن گیا آدم۔ یہاں پر ایک بہت اہم واقعے کی طرف اشارہ ہے جو کہ قرآن میں بھی پہلے پارے میں موجود ہے، جو کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور جب تمام فرشتوں کو کہا کہ حضرت آدم کو سجدہ کریں، اور سب فرشتوں نے سجدہ کر لیا سوائے کس کے؟ ہاں جی، شیطان کے، اور شیطان نے اللہ کی بات نہیں مانی تو وہ ساری زندگی کے لیے کیا ہو گیا؟ اللہ کے ہاں ملعون اور مردود ہو گیا، اور ہم آج بھی شیطان سے پناہ مانگتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو مسجود ملائک، مسجود کہتے ہیں جس کو سجدہ کیا جائے،
مسجود جیسے معبود جس کی عبادت کی جائے، مسجود جس کو سجدہ کیا جائے، اور ملائک یہ جمع ہے کس کی؟ ملک کی، ملک الموت آپ نے سن رکھا ہے، ملک کی جمع کیا ہے؟ ملائک، اور ملائک کا مطلب ہے فرشتے۔ کیا مطلب ہے؟ فرشتے۔ تو تمام فرشتوں کا مسجود کون بن گیا؟ آدم علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو شاعر یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی وجہ سے دنیا بنائی گئی اور یہ دنیا کا نظام قائم ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی وجہ سے تمام فرشتوں نے حضرت آدم کو سجدہ کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی پیاری تعریف بیان کی۔ چلتے ہیں اگلے شعر کی طرف، اور اگلے شعر میں کیا کہا آپ غور سے سنیں۔ کیا ساجد کو شیدا جس نے مسجود حقیقی پر، جھکایا عبد کو درگاہ معبود حقیقی پر۔ کتنا پیارا شعر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی ساجد کو شیدا کیا کس پر؟ مسجود حقیقی پر۔ اب ان تین الفاظ کا معنی ہم نے سیکھنا ہے۔ ساجد تو آپ کو معلوم ہے سجدہ کرنے والا، شیدا یہ کہتے ہیں عاشق کو۔ کسے کہتے ہیں؟ عاشق کو، جس نے مسجد حقیقی پر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساجد یعنی سجدہ کرنے والے نمازی کو کس کا عاشق بنا دیا؟ مسجد حقیقی پر۔ اور مسجود جس کو سجدہ کیا جائے، اب میں نے آپ کو بتایا تھا اوپر، اور مسجد حقیقی سے مراد کون ہے؟ اللہ تعالی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بندوں کو اللہ سے ملا دیا اور ان کا عاشق بنا دیا، شیدا بنا دیا۔ اور دوسرا مصرع کیا ہے؟ وہ بھی اسی طرح کا ہے، جھکایا عبد کو درگاہ معبود حقیقی پر۔ عبد یعنی بندہ یعنی انسان، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو کہاں جھکایا؟ درگاہ معبود حقیقی پر۔ درگاہ کسے کہتے ہیں؟ یہ آپ کو نظر آ رہا ہے چوکھٹ، ٹھیک ہے۔ اور معبود حقیقی، معبود سے آپ کو میں نے بتایا تھا جیسے مسجود جس کو سجدہ کیا جائے، اور معبود جس کی عبادت کی جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو معبود حقیقی یعنی اللہ تعالی کی بارگاہ میں جھکا دیا۔ کتنی پیاری تعریف کی۔ چلتے ہیں اگلے شعر کو دیکھتے ہیں۔ دلائے حق پرستوں کو حقوق زندگی جس نے، کیا باطل کو غرق موجہ شرمندگی جس نے۔ بہت پیارا شعر ہے، اور اس میں 2 یا 3 الفاظ آپ نے سیکھنے ہیں۔ پہلا ہے حق پرست۔ کیا ہے؟ حق پرستوں، یہ جمع ہے اور اس کی واحد آئے گی حق پرست، اور یہاں پر آپ کو اس کا معنی نظر آ رہا ہے منصف، سچا، سچ کو پسند کرنے والا، یا اس کو آپ خدا پرست بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ دلائے حق پرستوں کو حقوق زندگی جس نے، حق پرستوں کو، اللہ تعالیٰ کو ماننے والوں کو زندگی کے حقوق کس نے دلائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ اور حق کے مقابلے میں جب باطل آ گیا تو اس کے بارے میں دوسرے مصرے میں شاعر نے کہا، کیا باطل کو، اور باطل حق کا کیا ہے؟ متضاد، آپ نے پڑھا ہے، کیا باطل کو غرق موجہ شرمندگی جس نے۔ اس شعر کو اگر آپ نے سمجھنا ہے تو آپ نے آخر سے شروع کرنا ہے، تو یہ شعر آپ کے لیے بہت سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ وہ کیا ہے؟ شرمندگی، موجہ اور غرق۔ موجہ اصل میں یہ لفظ ہے موج۔ کیا ہے؟ موج۔ آپ نے دیکھا ہوگا سمندروں میں جو طوفان آتا ہے تو بڑی بڑی لہریں اٹھتی ہیں، ان کو کہتے ہیں موج۔ تو شرمندگی کی موجوں میں غرق کر دیا کس کو؟ باطل کو۔ دیکھیں یہ شعر جب آپ آخر سے پڑھیں گے تو آپ کو یہ سمجھنا بہت آسان ہوگا۔ چلتے ہیں اگلے شعر کی جانب۔ گداؤں کو شہنشاہی کے قابل کر دیا جس نے، غرور نسل کا افسوں باطل کر دیا جس نے۔ اب یہ دیکھیں کتنا پیارا شعر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گداؤں کو شہنشاہی کے قابل بنا دیا۔ اب یہاں پر 2 لفظ ہیں، ایک ہے گداؤں، یہ جمع ہے، اور اس کی واحد کیا ہے؟ گدا۔ یہ دیکھیں اس کا معنی ہم نے یہاں پر لکھا ہوا ہے، وہ کیا ہے؟ مفلس، نادار، غریب،
फकीर, भिखारी या गदागर। गदागर कहते हैं पैसे मांगने वाला, सवाल करने वाला। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गदाओं को बादशाह बना दिया। और गुरूर नस्ल का अफसू कहते हैं जादू को। यह आपको नजर आ रहा है, बिल्कुल हमने एंड में लिखा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नस्ल की बुनियाद पर जो लोग गुरूर करते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस जादू को बातिल कर दिया, खत्म कर दिया। अगला शेर देखते हैं। वो जिसका जिक्र होता है जमीनों आसमानों में, फरिश्तों की दुआओं में, मुअज्जिन की अजानों में। देखें, ये तो बहुत आसान शेर है, इसमें कोई मुश्किल लफ्ज भी मौजूद नहीं है, इसलिए हम उसको फटाफट पढ़ते हैं। वो क्या है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र कहां होता है? जमीनों में। क्यों? इसलिए कि दुनिया में हर वक्त कहीं ना कहीं अजान हो रही है और लोग नमाज पढ़ रहे हैं, लोग दुरूद शरीफ पढ़ रहे हैं, और आसमानों में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र होता है, जहां पर फरिश्ते हैं, जिन्नात हैं और हर किस्म की मखलूक जो हमें मालूम है या मालूम नहीं है वो वहां मौजूद हैं। और आगे कहा कि फरिश्तों की दुआओं में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र मौजूद है। और कुरान पाक में इसमें आयत में भी आता है, इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, कि बेशक अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते दुरूद भेजते हैं किस पर? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। और आगे कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र कहां होता है? मुअज्जिन की अजानों में। मुअज्जिन जो अजान देता है उसमें क्या कहता है? अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। देखिए, हर अजान में वो 2 मरतबा इसका इकरार करता है। तो मुअज्जिन का ताल्लुक जमीनों से और फरिश्तों का ताल्लुक आसमानों से। ये आपको और आसान कर दिया मैंने। अगले शेर को देखते हैं। वो जिसके मोजिज़े ने नज़्म हस्ती को संवारा है, जो बेयारों का यारा है, बेसहारों का सहारा है। ये भी बहुत आसान शेर। इसमें एक लफ्ज आपको समझाना है, वो है नज़्म हस्ती। वो है नज़्म हस्ती। और अजान में हम क्या पढ़ते हैं? अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। पहले मैंने आपको गलत बताया था, मुझे उम्मीद है कि आपने उसको पहले ही पकड़ लिया होगा मेरी गलती को, शाबाश। अब यहां पर एक लफ्ज है नज़्म हस्ती, यानी दुनिया के और कायनात के निजाम को जिसके मोजिज़े ने संवारा है। कौन से मोजिज़े की बात हो रही है? कौन बताएगा? जी हां, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा मोजिज़ा क्या है? कुरान। क्या है? कुरान। और कुरान ही से इस नज़्म हस्ती को अल्लाह ताला ने कायम और दायम रखा हुआ है, जो बेयारों का यारा, बेसहारों का सहारा है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन लोगों के दोस्त हैं जिनका कोई दोस्त नहीं, और उन लोगों का सहारा है जिनका कोई सहारा नहीं है। और कल मैंने आपको ऐसे वाकयात बहुत से बताए थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जिसमें ज़ईफों, कमजोरों, यतीमों और मिस्कीनों की मदद की थी। वो वाकयात आपने दोबारा सुनने हैं। और आखिरी शेर क्या है? सना खान जिसका कुरआन है, सना है जिसकी कुरआन में, उसी पर मेरा ईमान है, वही है मेरा ईमान, वही है मेरे ईमान में। तो बहुत आसान शेर है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सना खान कौन है? कुरआन। और सना है जिसकी कुरआन में, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सना यानी तारीफ कहां है? कुरआन में। सना किसे कहते हैं? तारीफ, तारीफ करना। और आखिरी मिसरा है, उसी पर मेरा ईमान है, वही है मेरे ईमान में, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ही मेरा ईमान है और वही मेरे ईमान का बुनियादी हिस्सा हैं। इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए बगैर कोई मुसलमान हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। तो ये थी प्यारे बच्चों बहुत प्यारी नात जो हमने पढ़ी, समझी और इसमें मुश्किल अल्फाज के मानी भी आपको बताए और तशरीह भी आपको बताई। अब चलते हैं उस नात के मुतालिक कुछ सवालात के बारे में और देखते हैं कि किताब में आपसे कौन कौन से सवालात पूछे गए हैं। ये आप अपनी रिसोर्स पैक में देख सकते हैं। पहला सवाल क्या है? मुअज्जिन का माना क्या है? नमाज पढ़ने वाला,
اذان دینے والا, تکبیر کہنے والا یا تلاوت کرنے والا؟ جی مؤذن کسے کہتے ہیں؟ جو اذان دیتا ہے. شاباش. اور آپ نے صرف جواب نہیں دینا بلکہ آپ نے یہاں پر اس کی وجہ بھی لکھنی ہے کہ آپ نے اس کا انتخاب کیوں کیا. آپ یہ کہیں گے کہ کیونکہ نماز پڑھنے والا تو نمازی ہوتا ہے, تکبیر کہنے والا تو مکبر ہوتا ہے, اور تلاوت کرنے والا تو قاری ہوتا ہے, تو لہٰذا ایک ہی بچ گیا, وہ کیا ہے؟ اذان دینے والا. لہٰذا اس لیے میں نے جواب کا انتخاب کیا. اسی طرح آپ نے ان سوالات کے جوابات جو آپ کو آپشنز دیے ہوئے ہیں, آپ نے درست جواب کا انتخاب کرنا ہے اور اس کی وجہ بھی لکھنی ہے. سوال نمبر 2 کی طرف چلتے ہیں. ثنا خان کہتے ہیں تعریف بیان کرنے والا, قرات کرنے والا, دعا کرنے والا یا مدد مانگنے والا؟ جی آپ کو میں نے ثنا کا مطلب بتایا تھا, تعریف, تو آپ اس کو منتخب کر لیں گے. سوال نمبر 3 ہے مسجود ملائک. مسجود ملائک کا معنی ہے سجدہ کیا ہوا, سجدے میں جسے فرشتے سجدہ کریں یا فرشتے کا سجدہ کرنا. ان میں سے درست آپشن کون سا ہے؟ جی جسے فرشتے سجدہ کریں. مسجود آپ کو میں نے معنی بتایا تھا نا, جس کو سجدہ کیا جائے, اور ملائک یہ جمع ہے کس کی؟ فرشتہ, اور اس سے مراد کیا ہے؟ فرشتہ. لہٰذا یہ آپشن اس کو آپ یہاں پر رنگ بھر لیں گے. سوال نمبر 4 کیا ہے؟ ثنا کے معنی بتائیے. تعریف, عبادت, بندگی اور عاجزی. اس کا جواب میں آپ کو بالکل نہیں بتاؤں گا اس لیے کہ یہ میں پہلے بتا چکا ہوں. اور آخری لفظ ہے شیدا. شیدا اس کا میں آپ کو بتا دوں گا. یہ ہے, اس کے آپشن کون کون سے ہیں؟ شوقین, عاجزی, مسکین یا عاشق؟ جی ہاں, عاشق اس کا معنی ہے. تو یہ دیکھیں ہم نے آپ کے ریسورس پیک میں سے ایک سوال بھی حل کر لیا. اب آپ کا فیورٹ گھر کا کام جس کا آپ انتظار کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ آپ کو گھر کا کام دیا جا رہا ہے. پہلے سوال کو دیکھیں. درذیل الفاظ کے معنی لغت سے تلاش کر کے لکھیں. ان سب الفاظ کے معنی میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں, لیکن آپ نے وہ نہیں لکھنے بلکہ آپ نے لغت کی کتاب کھولنی ہے, وہاں پر ان کے معنی دیکھنے ہیں, اور اگر آپ کو نہیں ملتے تو آپ اپنے ٹیچر سے یا والدین سے مدد لے سکتے ہیں. لیکن جو معنی لغت میں لکھے ہیں, ڈکشنری میں لکھے ہیں, وہاں سے آپ نے معنی دیکھ کر یہاں پر لکھنے ہیں. اور سوال نمبر 4 تو پھر بہت آسان ہے, اس لیے کہ ان اشعار کی تشریح میں کر چکا ہوں اور آپ نے ان اشعار کی تشریح اپنے الفاظ میں کرنی ہے. اگلا سوال کیا ہے؟ اس نظم سے ہم قافیہ الفاظ چن کر فہرست بنائیں. ہم قافیہ الفاظ آپ کو میں نے بتائے تھے. قافیہ کسے کہتے ہیں, ردیف کسے کہتے ہیں, یہ ہم نے پڑھ چکے ہیں. اور سوال نمبر 6 کیا ہے؟ ان الفاظ کے مترادف لکھیں. مترادف کسے کہتے ہیں؟ کہ لفظ الگ ہو لیکن معنی ایک ہو. ملائک کا آپ لکھ سکتے ہیں فرشتہ, باطل, غلط, آسمان, فلک, ثنا, تعریف. آپ نے اسی طرح باقی الفاظ کے مترادف بھی لکھنے ہیں. اور آخر میں ایک سرگرمی ہے, اور وہ کیا ہے؟ آپ میرے ساتھ مل کر پڑھیں. موسم گرما کی تعطیلات کے دوران میں حمد و نعت کی کوئی کتاب پڑھیں. آپ کو اس کتاب سے جو کوئی نعتیں اچھی لگیں آپ نے وہ اپنے والدین کو سنانی ہے. کیا کرنی ہے؟ سنانی ہے. پہلے خود پڑھنی ہے, پھر اپنے والدین کو سنانی ہے, اور اگر ان کو مطلب بھی آپ بتا دیں تو یہ بھی بہت اچھا ہوگا. تو یہ تھا بچوں ہمارا آج کا سبق. امید ہے کہ آپ کو نعت بھی سمجھ آئی ہوگی, اس کی تشریح بھی سمجھ میں آئی ہوگی, اور ہم نے جو سوال دیے ہیں وہ بھی آپ ضرور کریں گے. انشاءاللہ اگلے سبق کا آپ انتظار کر رہے ہیں. انشاءاللہ اگلے سبق میں پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.